اولیاء اللہ کی عظمت و شان کے کیا کہنے، اللہ کے محبوب بندوں کے ذکر سے دل کو زندگی ملتی ہے، ایمان کو تازگی حاصل ہوتی ہے اور عقیدے مضبوط ہوتے ہیں، اور دیگر باتوں کے علاوہ اللہ رب العزت کی محبت بھی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے علماء و خطبہ حضرات اپنے بیانات میں ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں اور کبھی کرامات بھی بیان کرتے ہیں، لیکن وہابی دیوبندی ایک ایسا فرقہ ہے جس کے علماء و عوام کو اولیاء اللہ کی کرامات سے پیٹ کھولنے لگتا ہے، بالخصوص اس وقت جب کہ ان اولیاء اللہ کی کرامات بیان کرنے والے علماء و خطبہ اہل سنت میں سے کوئی ہوں۔ معاندین اولیاء اللہ کی جماعت میں سے ایک وہابی جس کا نام راغب قاسمی ہے، وہ کیا کہتے ہیں پہلے یہ سنیے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے کئی ایسے خطبہ اور علماء ہیں کہ جو اپنے اسٹیجوں پر بیٹھ کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بھولی بھالی اور سیدھی سادی عوام کے دل و دماغ سے ایمان کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور گمراہ کرنے کا طریقہ دیکھیے کہ کس طریقے سے اولیاء اللہ کا نام لے کر، بزرگان دین کا نام لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں کا نام لے کر، اللہ کے نیک بندوں کا نام لے کر کے، اور ان کی طرف جھوٹے اور من گھڑت واقعات کو منسوب کر کے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور دیکھیے آگے کیا کیا کہتے ہیں جناب راغب قاسمی صاحب۔ اور خاص طور سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جھوٹے اور من گھڑت واقعات کو سنا کر کے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جھوٹے واقعات کو منسوب کر کے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور عوام کو گمراہی کی طرف لے کر کے جایا جا رہا ہے۔ ان کی باتوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ عوام کے بڑے خیر خواہ ہیں، حالانکہ عوام کو بہکانا خود دیوبندیوں وہابیوں کا کام ہے، اور عجیب طریقے سے خود دیوبندی وہابی لوگ عوام کو گمراہ کرنے کی ہر چند کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ خیر، اور دیکھیے یہ آگے کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں اسی طریقے سے بریلوی مسلک کے خطیب جناب احمد نقشبندی صاحب کس طریقے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک واقعے کو منسوب کر کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور عوام کو گمراہی کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ دیکھیے پہلے آپ ان کی یہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد آگے کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ آخری وقت میں جب سانسیں لینا مشکل ہو جاتا ہے، موت بالکل سر پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے، سرکار غوث اعظم اس وقت اپنے مرید کے سرانے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کے خود بنفس نفیس اپنے مرید کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے میرے غوث پاک کی اپنے مریدوں سے محبت۔ اپنے مرید کو کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ کلمہ پڑھے روح نکل جائے تو ملک الموت سے کہتے ہیں ٹھہر جا، میرے مرید کو مجھے دیکھ لینے دے، اپنا دیدار کراتے ہیں، اور پھر روح جدا ہو جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں تو غسل جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، غوث پاک خود اپنے مرید کے سر میں سرانے کھڑ کر اس کی نگرانی فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے، سرکار غوث پاک کی روح اقدس جنازے میں جلوہ گر ہوتی ہے، اتنا مرید سے محبت کرتے ہیں، اتنا محبت کرتے ہیں اپنے مریدوں سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، ادھر سے فرشتہ سوال کرتا ہے، ادھر سے غوث اعظم مرید سے کہتے ہیں کہہ دے ربی اللہ، کہہ دے دین الاسلام، کہہ دے اشہد ان محمد۔ اس واقعہ میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید کے ساتھ جس معاملے کا ذکر کیا گیا ہے، اس پر اس دیوبندی کا اصل اعتراض کیا ہے وہ بھی اب سن لیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب عوام کے سامنے ایسے واقعات آپ پیش کریں گے اور عوام کے سامنے ایسے واقعات سنا کر کے، ایسے بیانات سنا کر کے ان کے لیے اتنی آسانی کر دیں گے کہ آپ کو نہ تو نماز کی ضرورت، نہ آپ کو قبر کی تیاری کرنے کی ضرورت، نہ آپ کو قرآن کریم پڑھنے کی ضرورت، نہ آپ کو روزے رکھنے کی ضرورت، بس آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بن جائے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا سارا کام کر دیں گے۔ جناب راغب دیوبندی صاحب، ویڈیو میں ایسا کچھ تو انہوں نے نہیں کہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ غوث پاک کا مرید ہونے کا صحیح مطلب ہی یہی ہے کہ وہ قرآن کا قاری بھی ہوگا، روزے دار بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا اور شریعت مطہرہ کا پابند بھی ہوگا، اور جو ان باتوں سے دور ہوگا وہ تو صحیح معنوں میں مرید ہی نہیں ہے۔
لہٰذا بے وجہ بات کو بگاڑ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام آپ خود کر رہے ہیں اور الزام کسی اور پہ لگا رہے ہیں۔ کچھ تو شرم کریں۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سارے کام کر دیے تو اب کیا اتنی آسانی کے بعد کوئی انسان یہ سوچے گا کہ وہ اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارے، کوئی اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارے؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو اسی سوچ میں رہے گا، اسی فکر میں رہے گا، اور وہ اسی پر بھروسہ کر کے رہے گا کہ میں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، میرا کام تو حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کر دیں گے اور میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے غوث پاک کے مرید ہونے کا مطلب فاسق و فاجر اور مخالف شرع شخص مراد لیا ہے، جو آپ کی اپنی شیطانی کوشش ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ حالانکہ جو غوث پاک کا سچا مرید ہوگا وہ پابند شرع بھی ہوگا، نیک اور عبادت گزار بھی ضرور ہوگا۔ اور بالفرض ہم تسلیم کر بھی لیں کہ اگر کوئی مرید ایک بھی نیک عمل نہیں کرتا لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید ہے، تو اب سوال آپ کے حساب سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص کو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے فائدہ ہوگا یا نہیں۔ اس کا جواب ہم آپ کے گھر سے دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے کتاب تھانوی کے پسندیدہ واقعات، اس کے صفحہ نمبر 36 پر لکھا ہے، مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب سے میں نے سنا، فرماتے تھے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی جب مرا اور اس سے قبر میں سوال ہوا من ربک وما دینک، تو اس نے جواب دیا کہ حضور میں تو بڑے پیر صاحب کا دھوبی ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ جو مذہب ان کا ہے وہی میرا ہے۔ اس پر فرشتے نے اسے ہنس کر چھوڑ دیا۔ اور یہ دیکھیے کتاب ملفوظات حکیم الامت جلد 2 صفحہ نمبر 100 اور 101 پر اسی واقعے کو لکھا گیا ہے۔ یہاں جناب اشرف علی تھانوی صاحب اپنی دیوبندیت کا اثر ظاہر کرتے ہوئے اس واقعے کے بارے میں کہتے ہیں، اور کوئی بیان کرتا تو شاید یقین ہونا بھی مشکل ہوتا اور بہت ممکن تھا کہ میں سن کر رد کر دیتا، اور آگے بتا دیا کہ اس دھوبی کی نجات ہو گئی۔ تو اب جناب راغب قاسمی دیوبندی صاحب بتائیں کہ جب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علم و عمل سے بالکل خالی بلکہ ناواقف مرید کی صرف نسبت غوث پاک کی وجہ سے فرشتوں کے سوالات کے غلط جواب دینے کے باوجود نجات ہو سکتی ہے، تو پھر ان کے مرید کے جو پابند شرع ہو، نیک ہو، عبادت گزار ہو، دیوبندیوں وہابیوں کی طرح گمراہ اور گمراہ اگر فتنہ پرور نہ ہو، اس کی کسی طرح خود غوث پاک مدد کر دیں تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ البتہ اگر آپ کو اس بات پر اعتراض ہو کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اب تو وصال ہو چکا ہے، اب وہ کیسے مریدوں کی مدد کر سکتے ہیں، تو اس کا بھی جواب آپ کے گھر سے میں دے دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے کتاب کا نام ہے اشرف السوانح، جلد اول صفحہ نمبر 40 پر دیوبندیوں کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی صاحب کے پردادا جو ڈاکوؤں سے مٹبھیڑ میں مارے گئے تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شب کے وقت اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی اور فرمایا کہ اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے۔ لیکن ان کے گھر کے لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں، اس لیے ظاہر کر دیا اور پھر آپ تشریف نہیں لائے۔ یہ واقعہ خاندان میں مشہور ہے۔ اب جناب راغب قاسمی دیوبندی صاحب بتائے کہ جب اشرف علی تھانوی کے پردادا مرنے کے بعد مٹھائی لا سکتے ہیں اور روز مٹھائی لانے اور روز گھر پہ آنے کی طاقت رکھ سکتے ہیں، تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی عظمت و شان کو بڑے بڑے اولیاء اللہ نے تسلیم فرمایا ہے، وہ اب بھی اپنے مریدوں کی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ ناظرین سوچئے لوگوں کو گمراہ کون کر رہا ہے، علماء اہل سنت یا خود دیوبندی وہابی؟ سوچئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سب تو دیوبندیوں کی کتابوں میں درج ہے، پھر بھی لوگوں کو یہ دیوبندی وہابی اولیاء اللہ سے اتنی نفرت کیوں دلاتے ہیں؟ صرف اس لیے تاکہ جو کام شیطان سے نہیں ہو سکا وہ کام یہ دیوبندی وہابی مولوی لوگ کر کے شیطان سے اپنی نسبت مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے ویڈیو کو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ لوگ بھی دیوبندیوں کے مکر و فریب کو سمجھ سکیں۔ میں نے اپنا کام تو کر دیا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور کم سے کم واٹس ایپ کے کسی ایک گروپ میں ضرور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔